الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں بزرگ، یہ ہمارا جمع ہونا قرآن کی نسبت پر ہے. یہ بہت اونچی نسبت ہے. مرنے کے بعد یہی ایک دینی نسبت کام آئے گی. اب دینی اعتبار سے کوئی بھی ہو، چاہے قرآن ہو یا کسی بندے سے واحد اللہ تعالی کے لیے محبت ہو، اس کو بولتے ہیں دینی نسبت. تو سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا اس رمضان کا پہلا دن ہے تفسیر کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت پر جمع فرمایا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نسبت کو قبول فرمائے، اور ہمارا جو مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا واحد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں قبول فرما لے اور ہمیں دنیا و آخرت میں معاف فرما دے، فخر نہ فرمائے. اور آپ لوگوں کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. تو آج ہمارا پہلا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ابتدا بھی، انتہا بھی اور درمیان بھی تمام کا تمام مبارک فرمائے. سال گزشتہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آخری صورتوں کی تفصیل شروع کی تھی. انا آتینا تک ہم پہنچے تھے. ارادہ یہی ہوا کہ عام طور پر یہ جو آخری صورتیں ہیں یہ تو ہر مسلمان کو ماشاءاللہ یاد ہوتی ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، اور عام طور پر نماز میں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ضرور ہم تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن ایک تو ایسے ہی بس پڑھ لینا اور ایک سمجھ کے پڑھنا، یہ بہت بڑا فرق ہے دونوں. اگر آدمی بغیر سمجھے پڑھے تو یہ بھی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے
یہ بھی اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ آدمی کلام مجید کی تلاوت کرتا ہو، چاہے وہ نہ سمجھتا ہو، اس کے باوجود اس کو اللہ کی نسبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ ہی بتلاؤ، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا تو کتنا لطف آئے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ اسی بنا پر یوں آتا ہے، جو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کا ایک سجدہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اتنا قیمتی نہ فرشتوں کا ہوتا ہے، نہ ایسے لوگوں کا کہ جو بلا سمجھے جو نماز پڑھتا ہے، بلا سمجھے جو سجدے کرتا ہے، اس کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو سمجھ کے سجدہ کرتا ہے، جو سمجھ کے نماز پڑھتا ہے۔ سجدے کا مطلب نماز پڑھنا، بلکہ بعض مرتبہ تو یوں روایت میں بھی ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ، ایک سمجھدار جو دین کا علم رکھنے والا ہو، وہ اتنا شیطان کے اوپر باری ہے جو 1000 عابد ہو۔ 1000 عابدوں کو شیطان کے لیے پچھاڑنا آسان ہے، لیکن ایک سمجھدار عالم کو، ایک فقیہ کو گمراہ کرنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے، اسی بنا پر کہ قرآن کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ سمجھیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم سمجھے ہی نہیں، ہمیں دین کا علم ہی نہ ہو، تو پھر بعد میں عمل تو بڑا مشکل ہے۔ عمل تو دوسرے نمبر پر آتا ہے، سب سے پہلے علم ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے نا، اسی بنا پر ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کو عمل میں لاویں، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں آخر میں ایسی صورتیں بیان فرمائی، ایسی صورتوں کو لائے کہ جو شروع میں جتنی طویل صورتیں ہیں، بڑی بڑی جو صورتیں ہیں، ان تمام کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے آخری صورتوں میں بیان فرما دیا۔ اس بنا پر اگر آپ آخری صورتوں کو سمجھ لیں گے تو یوں سمجھے انشاءاللہ پورے کلام مجید کا خلاصہ آپ نے سمجھ لیا۔ اگر آپ حضرات کو معلوم ہے، گزشتہ سال جو تفسیر ہوئی، جو بالکل مختصر، اس کو تو کوئی آدمی بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی معمولی صورت کیوں نہ ہو، بلکہ قرآن کی ایک آیت کیوں نہ ہو، اس کو تو کوئی صحیح معنوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا، لیکن تھوڑی بہت ہمارے سامنے جو تفسیر آئی، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کلام مجید کو کیسا بحر میں کہا ہے، ایسا سمندر ہے علم کا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایسی زبردست باتیں، وہ تمام احادیث یہ قرآن کا گویا خلاصہ ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اور علماء نے جتنی کتابیں لکھی اور اسی طرح جتنی تفاسیر لکھی، یہ تمام کے تمام لکھنے کے بعد جو کہتے ہیں ہم عاجز ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے سے، لیکن ہم نا امید بھی نہیں ہوتے مختصر خاکہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس بنا پر یہ ہم جمع ہوئے۔ تو ابھی جو میں نے آپ سورت کے سامنے سورت تلاوت کی، یہاں سے باقی ہے تفسیر۔ یہ سورت جو ہے سب حضرات کو یاد ہوگی انشاءاللہ، یاد نہ ہو تو واقعات یاد کر لیں انشاءاللہ۔ تمام صورتیں آخر میں جو وضوحا ہے وہاں سے تو تمام صورتیں آنی ہی چاہیے، اگر وہاں سے نہ آتی ہو تو کم از کم علم طرح سے 10 صورتیں تو آنی ہی چاہیے، چاہے وہ جاہل کیوں نہ ہو، ان پڑھ قسم کا آدمی کیوں نہ ہو، جس کو اندر دیکھ الف با بھی نہ آتا ہو، لیکن اس کو اتنی صورتیں تو یاد کر لینی چاہیے۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ ماعون ہے۔ ماعون کا معنی کیا؟ کیونکہ ہماری تو تفسیر ہوتی ہے، بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں انشاءاللہ تفسیر سمجھاؤں گا۔ ماعون کا معنی ہوتا ہے معمولی برتنے کی چیز، استعمال کی چیز، یہ تو اس کا معنی ہوا۔ کیا مطلب معمولی برتنے کی اور استعمال کی چیز؟ جیسے مثال کے طور پر نمک ہوتا ہے، آگ ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، کہ جس کو نہ مالدار نہ کوئی غریب آدمی لینے میں، مانگنے میں اور دینے میں شرم محسوس نہ کرے، اس کو بولتے ہیں معاون۔ اب مثال کے طور پر 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی کو فون نمبر لکھنے کی ضرورت پڑی، اپنے پاس قلم نہیں ہے،
تو کسی کے پاس قلم دیکھا اور یوں کہا لاؤ تو قلم ذرا مجھے نمبر لکھنا ہے، تو وہ جو مالدار قسم کا ہے، حالانکہ قلم مانگنے والا کروڑوں پتی ہے اور قلم 2 روپے کی ہے، لیکن اس کو نہ دینے والا آر سمجھتا ہے نہ لینے والا آر سمجھتا ہے، کوئی آر نہیں سمجھتا، اس کو عیب نہیں سمجھتا، اس کو بولتے معاون۔ نہ غنی نہ فقیر، نہ مالدار نہ غریب، نہ لینے میں نہ دینے میں عیب سمجھے، آر نہ سمجھے، ایسی چیز کو بولتے معاون۔ یہ تو بہت معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ اس کا مطلب ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ سورت کا نام ہوا معاون، اور میں نے گزشتہ بیان کیا تھا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ جب بھی کسی آیت کو نازل فرماتے یا کسی سورت کو نازل فرماتے تو اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا ہوا ہوتا ہے بعض مرتبہ، جس کو بولتے شان نزول۔ تو اس کا جو پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ جو اس کا ہوتا ہے، اس کو جو بیان کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بیان فرمایا، نازل فرمایا یا کسی آیت کو نازل فرمایا، اس کو بولتے شان نزول۔ تو یہ وہ سورہ معون ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، دیکھو جب بھی اب آپ سورج یہ پڑھیں نا تو فوراً یہ تمام مضامین آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے، اس نیت سے بغور سننے کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مکہ میں قریش خاندان آپ سب کو معلوم ہے سب سے اونچا سمجھا جاتا ہے، لوگ ہی ان کو بڑا سمجھتے تھے، اور وہ لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے قریش والے، کسی بنا پر تو دوسرے خاندان والوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو تکبر پیدا ہو چکا تھا، غرور پیدا ہو چکا تھا قریش میں، تکبر، نخوت، غرور، جس کو دوسرے الفاظ میں فرماتے قوم پرستی، نیشنلزم، قوم پرستی، یہ اتنی خطرناک وبال ہے کہ واقعی انسان کو جہنم میں لے جاتی۔ قوم پرستی، معاف فرمائے میں آہستہ سے میں کہتا ہوں، اور اب میں آج بہت ہے قوم پرستی، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سفر میں نے دیکھا واقعی تھا، ہاں میں نے ان کو برا نہیں سمجھا، حقیر بھی نہیں سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعات مجھے توفیق دی کہ دعا کی۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسی چیزیں آپ وہاں جائیں اور دیکھیں نا تو حقیر نہیں سمجھنے کا، یہ نہیں کہنے کا یہ عرب لوگ، دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، یہاں کلام مجید کو نازل فرمایا، اور یہاں کے لوگ ایسے کبھی اس طرح نہیں بولتے، بلکہ دعا کرنے کی ان کے لیے، یہ اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح توفیق عطا فرمائے۔ واقعی وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، حرمین کی تو ایسی خدمت کرتے ہیں کہ دنیا والے ایسی خدمت نہیں کر سکتے، یہ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن کیا کریں، ایک خرابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دی تھی 1400 سال پہلے کہ 5 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ ان میں سے ایک یوں بیان فرمایا، عرب لوگ عصبیت کی بنا پر، قوم پرستی کی بنا پر۔ یہ اللہ کے رسول نے تو سب سے پہلے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قوم پرستی بڑی خطرناک چیز ہے۔ قوم پرستی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں تو فلاں خاندان کا ہوں، تو گھٹیا قسم کا ہے۔ کسی کو گھٹیا نہیں سمجھ سکتے آپ، یہ خرابی تھی۔ کسی بنا پر قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور قریش میں ابو جہل وہ تو سب سے بڑا اپنے کو سمجھتا تھا، بہت تکبر تھا ابو جہل میں۔ ایسا تکبر تو فرعون میں بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا نا، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھی ایسا تکبر نہیں تھا جیسا تکبر ابو جہل کو تھا۔
جس وقت ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، بہت چھوٹے تلوار، پنڈلی تو اتنی تھی. اسی بنا پر روایت میں دیکھو، یہ قرآن و حدیث کا مضمون ہے، یاد رکھنا. میں ادھر ادھر نہیں گیا، آپ یہ مت نہ کہیں کہ آپ دوسرے عنوان پر چلے گئے، نہیں، یہی عنوان چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈلی چھوٹی چھوٹی تھی. ایک مرتبہ وہ درخت پہ چڑھے تو ان کا پیر کھل گیا، صحابہ نیچے تھے، سب ہنسنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے صحابہ کیوں ہنسے؟ کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں تو دیکھو اتنی تھی اور پٹا تک کے چھوٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلی والے ہیں، کل قیامت کے دن جب ان کو میزان میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، ان کا اتنا وزن ہوگا پوری دنیا کا پہاڑ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنا وزنی ہے یہ. ظاہر کو اللہ نہیں دیکھتا، باطن کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. ظاہر وہ چاہے قوم کے اعتبار سے ادنا قسم کا کیوں نہ ہو، اللہ کو کوئی نہیں پڑی، بلکہ اس کا باطن دیکھا جاتا ہے کہ وہ تقوی والا کتنا ہے، اس کا عمل کیسا ہے. اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہے، ظاہری بدن کی قیمت نہیں، ظاہری خوبصورتی کی قیمت نہیں، ظاہری مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں، ظاہری خاندان کی کوئی قیمت نہیں. اللہ کے یہاں اگر قیمت ہے تو کس کی؟ اعمال کی، تقوی کی قیمت ہے، باطن کی اور قلب کی قیمت ہے. اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سننے زبردست. ہم تو حنفی ہیں نا، تب الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں نا. اکثر امام صاحب اکثر کس کی حدیث بیان کرتے ہیں معلوم؟ پورا ہمارا مدار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتوں پر. اکثر حنفی جو مسلک ہے نا، اکثر جو مسائل سے استنباط کرتے ہیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں بیان فرما دیا تھا کہ جس کو کوئی مسئلہ پیش آئے وہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھے، وہ جو بیان کرے وہ بالکل صحیح ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بیان فرما دیا تھا. تو امام صاحب کی جو مسائل بیان فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ حدیث سے استنباط کرتے ہیں. لیکن یہ بیچارے غیر مقلد جو ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث جو کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ماننے والے، ارے کیا وہ حدیث کے ماننے والے؟ ان کو حدیث کی ہوا بھی نہیں لگی. میں صحیح کہتا ہوں، ان کو چند مسئلے یاد ہیں، صرف رفع یدین کے، اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد بس آمین زور سے کہہ دیا، پر یہ چند مسائل یاد ہے اور اس کو لے کر کہتے ہیں اہل حدیث ہے، ہم صحیح معنی میں حدیث کے ماننے والے. ارے ان کو کیا ہوا لگی حدیث کی؟ ارے حدیث کی کتابیں پڑھیں، امام صاحب کے مسائل کو مطالعہ کریں، تب آپ کو پتا چلے کہ کیا اختلاف اور کس طرح انہوں نے آخر میں جو نتیجہ کو بیان کیا وہ تو بعد میں پتا چلے. یہ تو چند مسائل، چند حدیثوں کو لے کر بس اس طرح وہ خود پڑھتے ہیں، لیکن اللہ ان کو صحیح سمجھ جاتا فرمائے، مرنے سے پہلے ان کو صحیح سمجھتے دین کی. اور یہ وہ بال اتنا خطرناک عام ہو چکا ہے کہ عرب میں بھی اب عام ہو چکا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے، نہ جانتے ہو تو جان لو. اللہ فتنے سے بچائے، دعا فرمانا کہ بروس میں نہ آ جاوے. اگرچہ ہے لیکن دعا کرنا کہ ہمیں یہ فتنہ نہ لگے، یہ روگ ہمیں نہ لگ جاوے. میں تو دعا کرتا ہوں، اتنا خطرناک ہے یہ فتنہ. تو کیا ہوا؟ ابو جہل جو تھا نا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا. جب اس کو قتل کیا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا گلا کاٹا تھا. تو مرتے وقت پوچھا ابو جہل نے، آپ کون ہو؟ لیکن میں انصاری ہوں. ابو جہل مرتے مرتے کہتا ہے، کاش کہ مجھے کوئی کسان کے علاوہ کوئی مہاجرین میں سے کوئی بڑے خاندان والا قتل کرتا، کتنا اچھا ہوتا. آج گھٹیا خاندان والا میرے سینے کے اوپر سوار ہے اور مجھے کاٹ رہا ہے. یہ کتنے مطلب کہ تیرے لیے تو بلندی اور عظمت کی اور عزت کی بات ہے، اور میرے لیے یہ بے عزتی کی بات ہے. بھائی مارنے میں چاہے کوئی بھی مارے، اب اس میں کیا بے عزتی؟ دیکھو مرتے وقت کس طرح وہ کلمہ کہتا ہے، کتنا غرور تھا، تکبر تھا. اور فرعون تو مرتے وقت یوں کہتا تھا کہ میں ایمان لے آیا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر، اور یہ مرتے وقت یوں کہتا ہے میں ایمان تک کیا لایا، لیکن مرتے وقت یوں خبر پہنچائی کہ آپ اپنے نبی سے کہہ دینا
کہ آج تک جتنا بغض میرے دل میں تھا، جتنی دشمنی میرے دل میں تھی، اس سے زیادہ دشمنی لے کر میں مر رہا ہوں۔ بولے ایسا تکبر ہوگا کسی کا؟ ابو جہل مرتے وقت اس طرح کہتا تھا کہ پہلے تو دشمنی تھی، عداوت تھی ہی، نفرت تھی ہی آپ کے نبی سے، اب تک زیادہ نفرت ہے۔ حالانکہ اس وقت کلمہ پڑھ لیتا میرا پار ہو جائے، لیکن توفیق ہوئے تو نے پوری زندگی عمل ایسے ہوئے تو توفیق ہوئے نے۔ اس لیے یاد رکھنا، مرتے وقت کلمے کی توفیق اسی وقت ہوگی جبکہ ہم نے پوری زندگی اچھے عمل بھی کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی واقعات رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اس وقت جب ہم ہوش میں تھے اس وقت آخرت کو نہیں یاد کیا، تو جب بے ہوشی کی حالت میں آخرت یاد آئے گی؟ چلو بتلاؤ، آپ اس سے سبق لو، یہ معمولی جملے کو معمولی مت سمجھنا، بڑا خطرناک میں نے آپ کو جملہ یہ سنایا۔ تو کیا ہوا؟ ابو جہل قریش کا سردار، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، تکبر میں بالکل بھرا ہوا تھا۔ وہ مکہ میں دیکھتا کہ کسی کا انتقال ہونے والا ہے تو فوراً اس کے پاس چلا جانا ابو جہل، اور جانے کے بعد کیا کہتا کہ دیکھو بھائی، آپ مر رہے، آپ کی چھوٹی چھوٹی اولاد اور آپ کے جو وارثین ہیں، آپ کے پیچھے جو ورثہ ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کی عورتیں، وہ تمام ایسی ہیں کہ آپ کے بچوں کی صحیح معنوں میں پرورش نہیں کریں گے، بلکہ آپ نے جو مال چھوڑا وہ تمام کا تمام مال، وہ بھائی، چچا، رشتے دار، وہ تمام کے تمام ہڑپ کر جائیں گے اور آپ کے بچوں کو ایسے خالی ہاتھ پھرائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں قوم کا بڑا آدمی ہوں، مجھے آپ کا مال دے دو، میں آپ کے بچوں کی پرورش کروں گا۔ تو سردار قسم کا آدمی تھا، طاقتور تھا، پوری قوم میں بہادر تھا، اس بنا پر وہ بیچارہ مرنے والا کچھ کی اس بات میں آ جاتے، اور آنے کے بعد تمام کا تمام مال ابو جہل کو سپرد کر دیتے۔ مکہ کا یہ حال تھا، اور اپنے وارثوں سے یوں کہتے، دیکھو یہ مال میں نے ابو جہل کو اس کا میں نے والی بنا دیا، وہ مال میرے بچوں پر ابو جہل تقسیم کرے گا اور خرچ کرے گا، آپ کو اس میں کوئی سروکار نہیں، اس مال سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو اس طرح وہ ابو جہل کو پورا مال لے لیتا۔ پھر بعد میں کیا ہوتا، جب اس کا انتقال ہو جاتا تو تھوڑے دن تو بچوں کی پرورش کرتے، لیکن پھر بعد میں تھوڑے پیسے استعمال کرنے کے بعد پھر بعد میں وہ قبضہ کر لیتا، دیتا ہی نہیں۔ اب آپ ہی بتلاؤ، آج کل کوئی ایسا ہو تو کسی بھائی کا انتقال ہوا یا کسی کا انتقال ہوا، یا باپ کا یا کوئی بڑا بھائی ہے، اس کی چھوٹی اولاد ہے، چھوٹے بھائی ہیں، بڑا بھائی بس قبضہ کر لے گا، اس کو اور ابو جہل میں کیا فرق؟ جو ابو جہل کا حشر ہوا اس کا بھی ہوگا، اور برکت تو نہیں ہوگی اس مال میں، تو حرام کا مال سمجھا جائے گا، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج قبول، کوئی چیز قبول نہیں۔ اس طرح اگر کسی کا دبایا ہوا مال ہوگا تو ابو جہل کا یہ کام تھا۔ اسی بنا پر ایک روایت میں آتا ہے، ایک یتیم تھا۔ یتیم کسے بولتے ہیں؟ بالغ نہ ہو، بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے نا، اور اس کا باپ نہ ہو، اس کو بولتے ہیں یتیم۔ اب بالغ ہونے کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جاتا، کیوں؟ بالغ ہونے کے بعد وہ خود کما سکتا ہے، اس بنا پر جب خود وہ کبھی نے اپنی ذات کا وہ خود کما سکتا ہے، اب یتیم نہیں رہا۔ یتیم کا معنی اکیلا، اب وہ اکیلا نہیں رہا، اللہ نے اس کو وہ قوت اور صلاحیت عطا فرمائی کہ جس کی بنا پر وہ کما سکتا ہے۔ ہاں، جب بچہ تھا تو وہ اکیلا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ کما سکتا تھا، نہ کوئی چیز کر سکتا تھا، اس بنا پر اس کو یتیم کہا جاتا۔ تو ایک یتیم تھا، وہ ابو جہل کے پاس آیا اور شکایت کی کہ ہمارے آقا سردار، آپ کو میرے ابا نے مال دیا ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے، اب مجھے دو نے۔
ابو جہل نے کہا جاؤ کیسی بات کرتی ہو مال کی. جب لینے کی بات ہوتی ہے تو میٹھی میٹھی باتیں وہ کرتا تھا, جب دینے کی بات آتی ہے تو ایک دم سے دشمن جیسا ہو جاتا رہا. جیسے کہ آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں. جب قرضہ لینا ہوتا ہے نا بڑی خوشامد, رونا دھونا تعریف کرنا سب کچھ ہوتا ہے. جب دینے کی بات آتی ہے تو دشمن بن جاتے ہیں. تو اس زمانے میں تو قرضہ دینا بھی اب تو گناہ جیسا ہو. میں گناہ نہیں کہتا, گناہ جیسا کہ لوگوں کا برتاؤ ایسا ہے کہ بیچارہ دوسری مرتبہ قرضہ ہی نہ دے. کیوں کہ وہ ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, جلدی سے دیتا بھی نہیں, یا پھر رستہ بدل لیتا ہے, یا پھر دشمنی ہو جاتی ہے. یہ زمانہ تو ایسا ہے. ایک عقل مند نے عجیب بات کہی کہ یہ وہ زمانہ ہے اگر آپ احسان کرتے ہو تو گویا آپ نے گویا اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا. واقعی اگر ایسا ہوتا ہے, بیچارہ احسان کرنے والوں کی آپ بنتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو اللہ کے کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کی یہ عادت ہوتی, یہ بھی یاد رکھتے, ہر ایک کی یہ عادت نہیں ہوتی. تو کیا ہوا, وہ یتیم پہنچا ابو جہل کے پاس, تو کہا کیسی بات کرتے ہو, جاؤ مال مال کچھ نہیں ملے گا. کسی بھی طرح اس کو دھتکار دیا. وہ بیچارہ روتا ہوا. جو قریش کے دوسرے جو سردار تھے جو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کعبہ کے پاس, ان کے پاس وہ بچہ آیا. بچہ آیا, اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں سے اپنی فریاد کی کہ دیکھو نے ہمارے سردار ابو جہل نے مجھے مال نہیں دیا, میرے باپ نے ان کو دیا تھا اور یوں کہا تھا کہ میرے بچوں کی نگہداشت رکھنا, پرورش کرنا, جب وہ بالغ ہو جانے سمجھدار ہو جاوے تو ان کو مال واپس کر دینا, لیکن اب وہ نہیں دیتا. ہمارا آقا ذرا سفارش کرے نے. وہ اس حالت میں اس نے بیان کیا کہ جس کی بنا پر وہ جو سردار تھے نا رحم آ گیا. تمام کے تمام سردار یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے ابو جہل کے پاس آئے اور سمجھانے لگے کہ آپ سردار ہو کے ایسا مت کرو. تو تمام کو دھتکار دیا, تمام کو نکال باہر کر دیا کہ خبردار جو آپ میرے پاس آئے اس طرح سفارش کرنے کے لیے, کسی کی نہیں مانی. اتنے میں سرداروں میں سے ایک آدمی نے مذاق کے طور پر کہا کہ بچے اب تو ہمارا نہیں سنتا, ایک رستہ ہے, یہ جو محمد ہے نا ان کے بعد جا, شاید ہو سکتا ان کی بات سن لے. یہ مذاق کے طور پر کہا تھا. ان کو تو معلوم تھا کہ ابو جہل جو ہم ان کے دوست ہیں, ہم ان کے سردار کی قسم میں ایک خاندان کے, ہماری بات نہیں مانتا تو محمد کی بات کیسے مانے گا. تو مذاق کے طور پر کہا کہ جاؤ محمد کے بعد. وہ بچہ تو بیچارہ وہ تو سہارا تلاش کر رہا تھا. تو اس کو ایک دم سے جب یہ سنا کہ محمد کے پاس جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں بچہ آیا. اب پوری بات سنائی روتے ہوئے کہ میں پہلے گیا ابو جہل کے پاس لیکن نہیں سنا, دوسرے سرداروں کے پاس گیا, انہوں نے سفارش کی لیکن کسی کی بات نہیں مانی. ان میں سے ایک نے یوں کہا کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو نبی نہیں مانتے رہے, اس بنا پر کہتے رہے کہ محمد کے پاس جاؤ. تو کہاں کیا ہے بولو, کیا شکایت ہے. دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی, یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم, سب کی مدد کے لیے تیار. یہ تو انسانی ہمدردی ہے. یہ مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے. کوئی بھی ہو, چاہے وہ کافر ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے کوئی بھی قسم کا ہو, کسی بھی مذہب کا ہو, کسی کی مطلب کہ ماننے والا ہو, بس وہ اللہ کی مخلوق ہے. بس اللہ کی مخلوق کی مدد کرو یہ سمجھ کے کہ اللہ کا قبیلے کا آدمی ہے. اگر اللہ کے قبیلے کے ساتھ کسی نے اچھا برتاؤ کیا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ اچھا سلوک فرمائے گا. کوئی بھی ہوگا اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں نا تو پتا چلے کہ اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا. جب عام مصیبت میں پھنسو گے نا اس وقت اللہ تعالیٰ چٹکی میں آپ کی مصیبت کو حل فرما دے گا. کب, لیکن جب آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی ہوگی تو, اور اگر آپ نے اپنے بھائی کو پھنسایا ہوگا تو اللہ بھی ایسا پھنسائے گا کہ نکل نہیں سکو گے. اور اللہ جس کو پھنساتا ہے نا, دنیا والا اگر کسی کو پھنسائے نا تو دنیا والے نکال سکتے ہیں, لیکن جس کو اللہ پھنسائے واقعی اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا مل کر بھی اس آدمی کو نہیں نکال سکتے اس مصیبت سے.
اس لیے یاد رکھنا، اگر ہم نے کسی کو پھنسایا، کسی کو دھوکہ دیا، پھنسانے کا مطلب کیا؟ آج کل دھوکہ کتنا دیتے ہیں، پیسے لے گئے نہیں دیتے کہ میں دے دوں گا مہینے کے بعد، 1 سال ہوا 2 سال ہوا، دیتے ہی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ پھنسانا ہوا۔ تو یاد رکھنا، جس نے پھنسایا وہ آرام کی زندگی نہیں جیے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی حالت اگر آپ پوچھیں نا تو کیسے پریشان، دنیا کے اعتبار سے وہ پھنسا ہوا، اور آخرت میں تو وہ پھنسا ہے، یوں سمجھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی تو کیا کہا؟ چلو میں آتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تیار، کوئی پرواہ نہیں کی، حالانکہ کتنی مرتبہ جھٹلا دیا ابو جہل نے، عجیب و غریب واقعہ، کوئی پرواہ نہیں کی، مجھ سے جتنا بن پڑے لاؤ، میں سفارش کروں، میں کوشش کروں، میں آپ کی مدد کروں۔ ایسا جذبہ اگر کسی کو پیدا ہو جائے نا، اللہ کی طرف سے دین سمجھ لیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو صرف نعمت مت سمجھنا کہ اللہ ہمیں بنگلہ دے دے، اللہ ہمیں بہت بیلنس دے دے، کسی کو صرف نعمت مت سمجھنا۔ ایسا جذبہ کسی کا پیدا ہو جائے کہ کوئی مسلمان پریشان ہو یا کوئی انسان واقعی مصیبت میں ہو تو فوراً آپ کے دل میں رحم آ جائے، فوراً آپ کے دل میں رفت پیدا ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف۔ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھے انشاءاللہ اللہ بھی آپ کے ساتھ رحم ہی کا معاملہ کرے گا۔ لیکن آج کل تو کوئی مصیبت میں ہارو ابھی ودر مصیبت آ گئی یاد رہا، یہ کیسے ہم اس طرح اپنی زبان سے نکالیں؟ ہمیں کیا حق ہے اس طرح بولنے کا؟ ایک پیر ٹوٹا نے 2 ٹوٹنے چاہیے، ایکسیڈنٹ ہوا نے مر جانا چاہیے تھا وہ، ایسا لفظ مسلمان کی زبان سے نکلے توبہ کرو توبہ کرو، کبھی بھولے سے بھی نہیں نکلنا۔ ایسا لفظ نکلنا یہ علامت اس بات کی ہے کہ دل میں کینہ ہے، اور جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی، نہ شب قدر میں ہوگی، نہ 15ویں شعبان کی رات کو ہوگی۔ جس کے دل میں اس طرح کینہ ہوگا، یہ لفظ نکلنا یہ علامت اس بات کی ہے کہ دل میں کھوٹ ہے، دل میں دشمنی عداوت ہے، دل میں کینہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے ساتھ تیار ہو گئے، چلو بچے میں آتا ہوں، وہ گئے تیار، کہیں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوئے، کوئی کیا کہے گا کوئی فکر نہیں تانے کی، نہیں ملامت کی، نہ برا بلا کہنے کی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ابو جہل میرا دشمن ہے، اس کی بھی کوئی فکر نہیں کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے بس مجھے تو مدد کرنا ہے۔ دیکھو ایک بات بیچ میں کہہ دوں، جو صرف مدد کرتا ہے اس طرح، حالانکہ اس کی حاجت پوری نہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، چلو آپ نکلے راستے میں کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ حاجت اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آیا آپ کے پاس، اس نے یوں کہا میری بچی کا نکاح ہے تو مجھے 50,000 کا انتظام کرا دو، تو آپ نے یوں کہا مجھ سے تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس ابھی اتنا ہے نہیں پیسہ، ہاں چلو میں آپ کو دوسروں کے پاس لے جاتا ہوں۔ تو وہ آدمی سفارش کرنے کے لیے صرف راستے میں چلا اور وہاں جا کر پہنچا اور بات کی، حالانکہ وہ تو دوسرا آدمی جس نے سفارش کی اس نے بھی یوں کہا کہ مجھ سے بھی بندوبست نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، یہ تو صرف چلا 5 منٹ کے لیے، تو 5 منٹ کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہے کسی کی ہمت کہ جو 10 سال مسلسل اعتکاف کرے، اور وہ بھی اعتکاف ایسا جو مقبول اللہ کی بارگاہ میں، ارے 5 منٹ میں حاصل کر لو۔ کسی کی حاجت میں، کسی کی ضرورت میں چلو، چاہے وہ ضرورت پوری ہو اس کی فکر مت کرو، بس چلو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسی سنتوں کو زندہ کرنا۔ دوسری سنت ہے تو یاد ہے واقعات مسواک کرنا سنت ہے، لیکن یہ اخلاق والی سنت ہے سب غائب، کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی سنت ہے اور کتنا ثواب ہے۔ کھانے کے اعتکاف اور وہ بھی اخیری عشرے کا، صرف 5 منٹ میں 10 سال مقبول اعتکاف۔ ہم جو زندگی میں اعتکاف کرتے ہیں معلوم نہیں وہ قبول بھی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تو مقبول، 5 منٹ میں اتنا ثواب۔
چاہے وہ اپنا حقیقی بھائی ہو اس کی مدد کے لیے چلو، یا کوئی پڑوسی ہو، یا کوئی دوسرا رشتے دار ہو، یا کوئی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے ساتھ چل پڑے کہ چلو بچے. دستک دی ابو جہل کے گھر کو، دیکھا ابو جہل نے وہ محمد بن عبداللہ میرے گھر کو، ایک دم سے کھڑا کانپنے لگا. ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی پہلے. یہ عجیب بات. پہلے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا تھا، اور آج آپ ابو جہل کے گھر پہ ہیں اور ابو جہل اپنے گھر میں کانپ رہا ہے. اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ ہوتے، حرم شریف میں ہوتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دیتا تھا، تماشا بھی کتنی مرتبہ مارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے. لیکن آج کیا حالت ہے کہ جس کی بنا پر ابو جہل کانپ رہا ہے. تو کہا بولو محمد کیا کام سے آنا ہوا کہ اس یتیم کا آپ کے پاس مال ہے، اس کے باپ نے آپ کے پاس مال چھوڑا، یہ یتیم بیچارہ مجھے کہتا ہے کہ ابو جہل مجھے دیتا ہے. کہیں دیتا ہوں محمد، دیتا ہوں آپ فکر مت کرو. جلدی سے گھر میں گیا، سارا مال لا کے رکھ دیا کہ لو محمد کے یتیم کا مال. وہ بچہ خوشی خوشی مال لے کر چلا گیا. جیسے مال لے کر گیا نے، اب تانے شروع، کیونکہ دوستوں کے تانے سننے پڑتے ہیں نا. ہمیں جس کا ڈر لگتا ہے وہ دوستوں ہی کا، کہ دوست کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی. جو شریعت پر عمل کرنا جب آتا ہے نا، یا سنت پر عمل کرنا، تو بس یہی بیچ میں آگ ہوتی ہے کس کی کہ دوست کیا کہیں گے، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گی، بیوی کیا کہے گی، بال بچے کیا کہیں گے، فیکٹری والے کمپنی والے کیا کہیں گے. بس یہی بات آتی ہے بیچ میں. ملامت، اس کو بولتے ہیں ملامت، اس کو بولتے ہیں تانا. ہم سے تانا نہیں سنا جاتا. تو دوستوں نے تانا دیا ابو جہل کو کہ ابو جہل کتنا کمزور تو پڑا، ہم جیسے سردار قسم کے آپ کے پاس آئے تو ہماری بات نہیں مانی اور محمد کی بات مانی. ہم نے تو مذاق میں کہا تھا محمد کا نام، ایسے آدمی سے آپ نے بات مان لی. لیکن ہاں مجھے مجبوراً ماننی پڑی. کہ کیا مجبوراً؟ کہ جس وقت وہ آئے نا، دائیں بائیں جانب دو شخص چمکدار نیزا لے کر آئے ہوئے تھے، قریب تھا کہ مجھے غصہ دیتے وہ نیزے اور مجھے قتل کر دیتے. میں کانپ گیا. آپ کو ماننا ہو تو مانو، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ محمد کے آس پاس میں دائیں بائیں جانب سے کوئی اتنے زبردست دو شخص فوجی قسم کے تھے کہ وہ تیاری تھی کہ مجھے قتل کر دیتے. مجھے مال دے ہی دینا پڑا. تمام ہنسنے لگے. وہ تو مانتے نہیں تھے نا اس طرح کی باتوں کو، ریٹ کی باتوں کو نہیں مانتے رہے، اس میں ہنسنے لگے. ابو جہل نے کہا آپ کو ماننا ہو تو مانو، میں نے اپنی نظروں سے وہ آدمیوں کو دیکھا اپنے ہاتھ میں نیزے لیے ہوئے، اور یوں کہا اگر مال نہیں نکالا ابھی تجھے قتل کر دیتے، اس لیے میں نے تو فوراً مال دے ہی دیا. تو دیکھو یہ میں نے شان نزول بیان کیا، اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا. ارأیت الذی یکذب بالدین. لیکن ایک بات میں نے کہی تھی سال گزشتہ، شاید یاد نہ ہو تو پھر سے میں کہہ دوں، بھول سکتے ہیں کہ جس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ جس آیت کو یا جس صورت کو نازل فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آیت اور یہ صورت اسی واقعے کے لیے خاص ہے. نہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے حکم ہوگا، عام سمجھا جائے گا. یہ صورت صرف ابو جہل کے لیے نہیں بلکہ جو بھی اس صفت کا ہوگا اس کے لیے یہ وعید بھی ہوگی، اور اس کے لیے اس صورت نے جو مضامین کو بیان فرمایا وہ تمام مضامین اس کے لیے بھی سمجھے جائیں گے. کیونکہ قرآن تو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف ابو جہل کے لیے تھوڑی، صرف مکہ کے کافروں کے لیے تھوڑی تھا، صرف قریش کے لیے تھوڑی، بلکہ وہ ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد ہم نے آپ کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا. تو آپ کی نبوت تو عام تھی، تو قرآن بھی عام ہے گویا سب کے لیے، چاہے وہ مکہ میں رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے فجی کا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، تمام کے لیے قرآن تو ہدایت کے لیے، صرف قریش کے لیے نہیں، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، تو یہ صرف سورت ابو جہل کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے سمجھی جائے گی. یہ مطلب اس کا، یہ علمی بات، یہ اصولی بات میں نے کہی آپ کو. اب کیا ہوا، یہ تو شان نزول بیان کیا، پونا گھنٹہ کچھ چکا نہیں.
بس کریں، کیونکہ شاید دوسرے آس پاس سے آنے والے بھی ہوں گے، افطاری کی بھی تیاری کرنی ہوگی، دوسرے گاؤں والے بھی ہوں گے، یہ آدھا گھنٹہ پہلے بند کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بیان کریں کہ چلیں بس ٹھیک، آئندہ کل جہاں سے باقی ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر یا اللہ، پورے 11 مہینہ غفلت میں گزرے، تیری نافرمانی میں گزرے، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگرچہ ہم نے ان 11 مہینوں کی ناقدری کی، یہ بہت بڑی نعمت تھی، اس ناقدری کے باوجود آپ نے ہمیں اس مہینے میں محروم نہیں فرمایا۔ یہ مہینہ بھی ہمیں یا ارحم الراحمین آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور پھر یا اللہ کلام مجید کی نسبت پر آپ نے ہمیں جمع فرمایا۔ تیرے گھر میں یا اللہ تیرے کلام کی تفسیر اور تیرے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ نے جمع فرمایا۔ یا ارحم الراحمین، یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنے گناہوں کے باوجود آپ نے ہمیں یا ارحم الراحمین اپنے در سے دھتکار نہیں دیا، بلکہ خوشی خوشی کشاں کشاں پھر اپنے گھر میں یا اللہ جمع ہونے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ یا ارحم الراحمین، جس طرح آپ نے یہاں رحم کا معاملہ فرمایا، مزید رحم کا معاملہ فرما، مزید کرم کا معاملہ فرما، مزید فضل کا معاملہ فرما، اور خاص کر کے یا اللہ مرتے وقت اور مرنے کے بعد اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا اور برکتوں کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں رسوا نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں رسوا نہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ یہ مہینہ ہم سب کے لیے مبارک فرما، تمام مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے، پوری امت کے لیے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس مہینے کو مبارک فرما۔ یا اللہ اس مہینے کی رحمتوں سے، برکتوں سے، الفاظ سے، لطفوں سے یا اللہ اپنے کرم سے، اپنی عنایتوں سے، اپنے انعاموں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے پاس واقعیت ایسے اعمال تو نہیں ہے کہ جس کا واسطہ دے کر ہم اس کی رحمتوں کو مانگ سکیں، لیکن یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو یا اللہ تو ہمارا جو معبود بڑا داتا اور سخی ہے۔ یا اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا احسان کرنے والا ہے۔ یہ تو نہیں دیکھتا کہ جس پر تو احسان کرتا ہے وہ احسان مند ہوتا ہے یا احسان فراموش، اس کے باوجود تو بڑا احسان کرنے والا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود یا اللہ تو ہمیں معاف فرما کر ہمارے اوپر احسانوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ خوب انعامات نازل فرما، خوب رحمتوں کو نازل فرما، خوب برکتوں کو نازل فرما۔ یا اللہ اس مہینے کی یا اللہ جتنے بھی بھلائیاں ہیں، جتنے بھی خیرات ہیں، ان تمام سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ اس کی ناقدری سے، بے ادبی سے، معاصی سے، گناہوں سے، ناراضگی والے اعمال سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کے ہم
کو توفیق عطا فرما، آگے پیچھے کی سنتوں کو نوافل کو یا اللہ پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کی توفیق عطا فرما، صدقات و خیرات اور زکات نکالنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایک ایک تیرے حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسے اعمال سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہو، جس سے تیرا غضب نازل ہو، تیری نافرمانی ہوتی ہو، ان تمام اعمال سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی، پوری امت کی یا اللہ یہاں جتنے بھی جمع ہیں یا اللہ اس مجمع میں سب کی نافرمانی سے حفاظت فرما، سب کو صحیح توفیق عطا فرما، سب کو صحیح سمجھ عطا فرما، یا جتنے بھی جمع ہے یا اللہ ان کی جو حاجتیں ہو تو بخوبی جانتا ہے، اپنے فضل سے یا اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا نصیب فرما یا اللہ، یا رحمن الراحمین جو بیچارہ مقروض ہو یا اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا فرما دے، جلدی سے یا اللہ اس مہینے کی برکت سے یا اللہ قرض سے ان کو خلاصی نصیب فرما، یا رحمن الراحمین ان کو برکتوں والی چین و سکون والی زندگی نصیب فرما، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک و صالح بنا دے، اور خود کو بھی یا اللہ نیک صالح بنا دے، ہمیں اپنے آپ کو بھی یا اللہ نیک صالح بنا دے، یا رحمن الراحمین ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنا دے، یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم ہمیں کلام مجید سے تعلق پیدا فرما، نسبت پیدا فرما، یا اللہ اس کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو راضی ہو جا اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی فرما لے، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں آپ کا بنا لے، یا ارحم الراحمین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ بخل سے حفاظت فرما، صرف اور لالچ سے پوری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین کسی کا حق دبانے سے پوری حفاظت فرما، جو یا اللہ ابھی آپ نے باتیں اور اسی طرح قرآن اور حدیث کی جو باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اور ان سننے والوں کو اور پوری امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ ہمارا پہلا دن ہے یا اللہ قبول فرما لے، مبارک فرما، پورے مہینے کو قبول فرما، یا اللہ مفید بات کہنے کی توفیق عطا فرما، سب کو شوق سے سننے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو یا اللہ تو ہی توفیق عطا فرما عمل کرنے کی، یا ارحم الراحمین تیرے قبضے میں ہمارے قلوب، تیرے قبضے میں ہماری پیشانی، تیرے قبضے میں ہمارے پیر اور ہاتھ، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے، تو اگر چاہیں اپنی طرف بلانے کو تو یا اللہ ہم آپ سے مانگ نہیں سکتے، اسی بنا پر اس سے توفیق طلب کرتے ہیں، ہمیں صحیح توفیق نصیب فرما، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اپنی طرف اپنی پیشانی کو متوجہ فرما دے، یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمارے قلوب میں یا اللہ آپ کی محبت پیدا فرما دے، نمازوں کی یا اللہ فکر پیدا فرما دے، کلام مجید کی محبت پیدا فرما دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت کی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ وہ زندگی نصیب فرما جو یہاں دنیا ہی میں جنت کا مزہ ملتا ہے، وہ زندگی ہمیں بھی نصیب فرما، جو زندگی تو اپنے نیک بندوں کو نصیب فرماتا ہے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں بھی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ دنیا میں جنت کا مزہ ملے، دنیا میں چین و سکون کا یا اللہ ساتھ ہم لے سکیں، وہ ہمیں زندگی نصیب فرما، اس زندگی کی قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ناقدری سے پوری حفاظت فرما، تیری یا اللہ نعمتیں مستدھر بارش کی طرح برستی ہیں، ہم سے صحیح معنوں میں قدر نہیں ہوتی، یا اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما، ہماری ناقدری کو معاف فرما، ہمیں یا اللہ مرنے سے پہلے صحیح توفیق دے دے، مرنے سے پہلے قدر کی توفیق دے دے، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے، یا اللہ مرنے سے پہلے صحیح سمجھ دے دے، ہماری موت کو بھی مبارک فرما دے، موت کے بعد کی زندگی کو بھی مبارک فرما دے، قبر کی زندگی کو بھی مبارک فرما دے، حشر کی یا اللہ وہاں کھڑے ہونے کو بھی مبارک فرما دے، اور مرنے سے پہلے کی زندگی کو بھی مبارک فرما دے، اس مہینے کو بھی مبارک فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے روزی کے مسئلے کو آسان فرما دے، اسی مسئلے کی بنا پر یا اللہ آج نہ کوئی حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، نہ کسی کا حق دیکھتا ہے، یا اللہ اسی روزی کی پریشانی کی بنا پر یا اللہ اس روزی کا مسئلہ آسان فرمانے والا تو ہے، یا اللہ تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہمارے اس مسئلے کو آسان کر دے، روزگار کے مسئلے کو آسان کر دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہماری تجارت کو برکت نصیب فرما، تجارت کو فروغ و ترقی نصیب فرما، گھاٹے سے نقصان سے بچا لے، یا اللہ
یا اللہ آج تک کسی کا گھاٹا نقصان ہوا ہو، یا اللہ تو جبار ہے، تو نقصان کا گھاٹا پور کرنے والا ہے، یا اللہ تو جبر نقصان کرنے والا ہے، نقصان کا جبر فرما دے، نقصان کی تلافی فرما دے، اور اپنے فضل و کرم سے آئندہ خوب برکتوں والی یا اللہ روزی نصیب فرما، خوب یا اللہ عافیت والی سکون اور چین والی دنیا نصیب فرما، دنیا ہو چین اور سکون والی ہو، دنیا ہو دین کے ساتھ ہو، دنیا ہو تیری محبت کے ساتھ ہو، دنیا ہو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہو، دنیا ہو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے ساتھ ہو، دنیا ہو چین سکون والی ہو، دنیا ہو اولاد نیک فرما بردار والی ہو، اور گھر میں چین اور سکون ہو، گھر میں سے اختلافات لڑائی جھگڑے پریشانیاں مشقتیں الجھنیں دور ہو، ایسے ہمیں دنیا عطا فرما، دنیا کہیں فتنے کا سبب نہ بنے، دنیا کہیں گناہوں کا سبب نہ بنے، ایسی دنیا سے بچا لے یا اللہ، جو دنیا جہنم کا سبب بنے، تیری ناراضگی کا سبب بنے، ایسی دنیا سے بچا لے یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یہ ہمارا پچھلا روزہ ہے، قبول فرما لے یا اللہ۔ یہ پہلی بار آپ کے سامنے پہلے ہی رمضان کو یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں تیرا کوئی نیک صالح بندہ بھی ہوگا یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری مل بیٹھنے کو قبول فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما، ہمیں یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ، خوب آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، خوب آپ سے لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اس مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہماری عورتوں کی بال بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما دے یا اللہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ چلا جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو یا اللہ، یہ کتنی محرومی کی بات ہے، ہمیں محروم نہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما، شامت عمل کی حفاظت فرما۔ یہ ہمارے اعمال کی نوبت کی بنا پر آج بارش جیسی نعمت کا محروم ہے یا اللہ، اپنے فضل سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر لطف و کرم کا معاملہ فرما، اپنی یا اللہ کرم کی نظر ہمارے اوپر متوجہ فرما، اور بارہ نے رحمت کو کمی نہیں آئے گی یا اللہ، ہم بڑے محتاج ہیں یا اللہ قحط ساری عام ہو رہی ہے، مہنگائی عام ہو رہی ہے، ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہم سے برداشت نہیں ہوتا یا اللہ، اس مہینے کی برکت سے، یہ پہلے روزے کی برکت سے یا اللہ، اس مجمع کی برکت سے، کلام مسجد کی برکت سے ہم محروم نہ فرما، اور باران رحمت کو نازل فرما، جلدی سے جلدی یا اللہ بارش کو ہمیں نازل فرما یا اللہ، بارش کو ہمیں بہتاول فرما یا اللہ، خوب نفاذ بارش نصیب فرما یا اللہ، جلدی ہو یا رحم الراحمین، اب امتحان اور آزمائش کو مبتلا نہ فرما، ہم کمزور ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا یا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کو متوجہ فرما دے، اپنے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ کرم کی بارش نازل فرما دے یا اللہ، ہم سب توبہ کرتے ہیں یا اللہ، آپ صحیح توبہ کی توفیق عطا فرما، اور توبہ پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا دے، ہم سب کو حرام کمائی سے بچا لے، ہم سب کو گناہوں سے بچا لے، بے حیائی کے کاموں سے بچا لے، یہ ہمارے اعمال ہی کی شامت میں ہم اس نعمت سے محروم ہیں یا اللہ، تم معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، محروم نہ فرما یا اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں، اگر سے گندے ہیں، گنہگار ہیں یا اللہ، تیرے در کے علاوہ کیا در ہے کہ اس کے پاس جا کے ہم بارش مانگے، بارش کا خزانہ تیرے پاس، تو ہمارا اللہ، تو ہمارا معبود یا اللہ، تو ہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا، ہماری مشکلات کو تو ہی آسان کرنے والا، تو ہم کس کے پاس جائیں یا اللہ، ہم تیرے دربار میں یا اللہ تیری بارگاہ کے سامنے ذکر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمیں محروم نہ فرما، ہماری امیدیں پوری فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے، شان عطا فرما، تو ہماری حاجتوں کو بخوبی جانتا ہے یا اللہ، تو ہماری حاجتوں کو بغیر مانگے شان پوری فرما دے یا اللہ، ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ محسنین کو جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ، جنہوں نے دعا کی فرمائش کی یا اللہ، تو بخوبی جانتا ہے کہ کیا دعا کی فرمائش کی یا اللہ، تو جانتا بھی ہے اور ان تمناؤں کو پورا کرنے والا بھی تو ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی تمناؤں کو پوری فرما دے یا اللہ، ان کی تمنا پوری فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ یا اللہ، ہماری اس دعا کو اس مہینے کی برکت سے
کلام مجید کی برکت سے تیرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں یا اللہ اس مجمع میں نہ معلوم کوئی تیرا نیک بندہ ہوگا، اس کی برکت سے، اس کے وسیلے سے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری دعا قبول فرما، یا اللہ ہمیں یقین نصیب فرما کہ دعا قبول ہو چکی، یا اللہ ہمیں یقین نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تو یقین ہے کہ دعا قبول ہو چکی، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جلدی دعاؤں کے آثار کو ہمارے اوپر ظاہر فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Good.